اور میرے گھر کے فلاں کمرے میں بیٹھا ہے. تو محمود غزنوی آیا, اس نے کہا اچھا اس کمرے کی نا روشنی بجھا دو, شمع گل کر دو, اور مجھے بتلاؤ کہ وہ کس طرف بیٹھا ہے. تو اس آدمی نے اندر گیا, شمع بجھائی اور محمود کو بتلا دیا کہ وہ آدمی اس چارپائی پہ ہے یا اس کی سمت بیٹھنے کی یہ ہے. محمود اندر گیا اور تھوڑی دیر دروازے پہ کھڑے ہو کر کوئی چیز پڑھتا رہا, پھر اندر گیا, تلوار چلائی اور ذبح کر دیا, اس کو قتل کر دیا. پھر باہر آیا اور اس سے کہنے لگا چراغ جا کے جلاؤ. تو چراغ جلایا اس نے, تو کہا دیکھو وہ قتل ہو گیا. کہا ہو گیا. تو پھر محمود بڑا ڈرا اور بڑا خوفناک. پھر ڈرتے ڈرتے نا اندر دوبارہ پہنچا تو جا کے اس لاش, سر کٹا پڑا تھا, کٹے ہوئے سر کو دیکھا تو کہنے لگا الحمدللہ. پھر کہنے لگا روٹی لے آ, روٹی لے آ. تو پھر وہ روٹی جو گھر میں دال ساگ تھا وہ لے کے آیا, اس نے روٹی کھائی محمود غزنوی نے. پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ جس دن تو پہلے دن میرے پاس آیا تھا اور تو نے بتلایا تھا کہ ایک آدمی اس کام کا مرتکب ہو رہا ہے تو مجھے گمان تھا میرا بیٹا نہ ہو. تو پھر میں نے اسی دن قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک اللہ کی حد, اللہ کا قانون نافذ نہیں کروں گا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا. تو آج 7 دن تھے میں بھوکا تھا, میں نے نہ صبح کھانا کھایا نہ شام کھانا کھایا. 8ویں دن آج آیا ہوں تو میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ بلب یا دیا بجھا دو. مجھے خوف تھا کہ میرا بیٹا ہوا تو میرے وہ باپ کی محبت اللہ کے قانون پہ غالب نہ آ جائے. تو جب وہ میں نے بلب بجھا کے دیا گل کر کے اس کو مار دیا تو پھر میں اندر جاتے ہوئے اس لیے گھبرا رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح کر چکا ہوں. جب اندر گیا تو دیکھا تو میرا بیٹا نہیں تھا, ایک اور بڑا اہم وزارت کا وزیر تھا, اس کا تھا. تو پھر میں نے اللہ کا شکر کیا کہ شکر ہے محمود غزنوی کا بیٹا بچ گیا, اور پھر میں نے کھانا کھایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بستیوں کو مثالی بنانے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ بستیوں کو اللہ کا قانون دو, اللہ کا نظام دو. طالبان کے زمانے میں جب قندھار کا مرد جلی سلامت تھا اور اسلامی نظام حکومت پورے جاہو جلال کے ساتھ قائم تھا, ایک دن ایک شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھ کے ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے. دوپہر کا وقت تھا تو اعلان ہوا, فلاں پل پہ, پشتو میں اعلان ہو رہا تھا فلاں پل پہ سارے لوگ آ جاؤ. میں نے وہ صاحب ترجمان سے پوچھا یہ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ایک آدمی کو آج ذبح کرنا ہے, قصاص ہے, اس نے قتل کیا تھا, قتل کا بدلہ قتل ہے. تو فلاں فٹ بال کا گراؤنڈ ہے, آج وہاں یہ تقریب منعقد ہوگی. تو وہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی تاجر تجارت پہ نہ ہو, کوئی ملازم ملازمت پہ نہ ہو, سارے کے سارے وہاں پہنچے. چونکہ اللہ کے حکم کو منظر عام پر نافذ کرنے کے 2 حکمتیں ہوتی ہیں. ہم جو بند کمرے میں پھانسی لٹکا دیتے ہیں نا, یہ اصل اسلامی طریقہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ کوڑے منظر عام پہ مارے جائیں, سنسار منظر عام پہ کیا جائے اور ذبح منظر عام پہ کیا جائے, پورے کے پورے بستیوں والے دیکھیں. ایک تو یہ کہ یہ آدمی اپنے کیفر کردار تک پہنچے جس نے جرم کیا تھا. دوسرا یہ کہ یہ جرم اگر کسی بستی کے اور انسان کے دل میں جنم لے رہا ہے تو اس انجام کو دیکھ کر وہ جرم منظر عام تک آنے سے پہلے اپنی موت آپ مر جائے. جب ایک آدمی کو کوڑے لگتے ہوئے دیکھے گا ایک آدمی, اور اس کے ذہن میں اگر زنا کے جذبات پائے جا رہے ہیں تو ایک ایک کوڑے کی ضرب سے وہ زنا کے جذبات مدھم ہوتے چلے جائیں گے. ایک آدمی اگر طاقت کے بربوتے پہ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ بنا چکا ہے اور سامنے اس نے تڑپتی ہوئی لاش کو اور نکلتے ہوئے خون کو اور بکھرے ہوئے وجود کو دیکھے گا تو یقیناً وہ نظر ثانی کرے گا کہ مجھے بھی کل اس کٹہرے میں اسی بے بسی سے مرنا ہے. تو اسلام کی سزاؤں کو منظر عام پر لانے سے 2 فائدہ ہوتے ہیں کہ زندہ لوگوں کے دلوں میں اس جرم کی پرورش کم پڑ جاتی ہے, جذبہ دھیما پڑ جاتا ہے, اور وہ آدمی اپنے کیفر کردار پر. اچھا, تو ہم گئے تو وہاں ایک نوجوان تھا جس نے قتل کیا تھا, اس کو ذبح کیا گیا. اس سے پہلے جو قندھار کا ننگرہار کا جو چیف جسٹس تھا اس نے تقریر کی, اور تقریر میں بیٹھا تھا. اس میں اس نے جملہ بولا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی آدمی کسی علاقے میں اللہ کا حکم کوئی زندہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس حکم سے خوش ہو کر اس بستی پہ اتنی برکتیں نازل فرماتے ہیں کہ جتنی برکتیں 40 دن کی بارشوں کے بعد بھی نہیں اترا کرتی.
تو پہلی گزارش میں کر رہا تھا کہ بستی یا معاشرے کو مثالی بنانے کے لیے اللہ کا قانون دو، لیکن اکیلا قانون کچھ نہیں کر سکتا. قانون سے بچنے کے لیے بے شمار راہیں ہوتی ہیں. آدمی قانون کو دھوکہ دے سکتا ہے. ایک چوراہے پہ کھڑا ہوا سپاہی، اس کو تو نہیں پتا کہ بس کے اندر بیٹھنے والے ڈاکو کتنے جا رہے ہیں. قانون کو دھوکہ دینے کی بے شمار راہیں ہیں. پھر اگر ہر کام قانون سے کروایا جائے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایثار، اخلاص، قربانی، للہیت، یہ جذبے ختم ہو جاتے ہیں. ہر آدمی ڈنڈے کے زور پہ کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی نہیں کام کرتا. اور جب قانون تھوڑا سا ہٹتا ہے تو پھر سارے کے سارے دوبارہ منظر عام پہ آ جاتے ہیں. اس لیے اسلام اکیلا قانون سازی پہ زور نہیں دیتا. کسی بستی کو مثالی بنانے کے لیے اکیلا قانون کافی نہیں. قانون کی وجہ سے جو عمل کیا جائے گا نا، اس میں اللہ کی رضا اتنی نہیں ہوتی. مولانا طارق جمیل فرمانے لگے کہ ہم لاہور گورنمنٹ کالج میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارا وارڈن سپرنٹینڈنٹ ہاسٹل وہ بڑا سخت تھا، کرمداد یا نامداد اس قسم کا نام تھا. تو اس نے ایک دن لازمی کر دیا کہ ہر بچہ نماز پڑھے گا اور جو نہیں پڑھے گا اس کو یہ ڈنڈے مارے جائیں گے، یہ ہوگا. تو مولانا کہنے لگے کہ ایک دن میں نماز پہ گیا تو ایک لڑکا ساتھ آیا ہاسٹل میں، تو اس نے آ کے نماز شروع کی. کہا اللہ نیت کرتا ہوں نماز کی، ظہر کی تھی یا عشاء کی، واسطے سپرنٹینڈنٹ ہاسٹل کے، اللہ اکبر. اچھا میں نے سلام پھر کے کہا، میں نے کہا پاگل یہ کیا تم نے کیا؟ کہنے لگے اسی کے لیے تو پڑھ رہا ہوں. تو جہاں قانون ہی قانون ہو پھر وہاں سپرنٹینڈنٹ ہاسٹل کے لیے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہوتی. اچھا تو اسلام اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دوسری چیز جو معاشرے کو عطا کرتا ہے، جس چیز کے آنے سے معاشرہ سنورتا، سنبھلتا، نکھرتا، بلندیوں کی طرف سفر کرتا چلا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ معاشرے کے رہنے والوں کی اخلاقی تربیت کی جائے، اسلامی نظام دیا جائے. اسلامی نظام کا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے حقوق و فرائض میں کمی سستی کر رہا ہے تو یہ نظام، یہ قانون اس کو بیلنس کر دیتا ہے، ہموار کر دیتا ہے کہ آپ اپنے حدود سے کیوں بڑھ رہے ہیں. تو دوسرا کام مثالی معاشرے کے لیے وہ یہ ہے کہ بستی کے رہنے والوں کی اخلاقی تربیت کی جائے. ہر انسان کے اندر ایک انسان ہوتا ہے. باہر کی دنیا میں جب جرم ہوتے ہیں تو پہلے اندر کا انسان مجرم بنتا ہے. آنے واحد میں اٹھ کر کوئی چوری پہ نہیں جاتا، پہلے اندر کا انسان چور بنتا ہے، تو پھر اس اندر کے انسان کی چور کی پرپوزل پر باہر کا انسان چوری اور نقب زنی کی طرف چل پڑتا ہے. آنے واحد میں کوئی انسان قتل نہیں کرتا، اور اگر کوئی اچانک قتل ہو بھی جائے تو اس کی سزا وہ نہیں ہوتی. کسی سے اچانک گولی چل گئی آمدن نہیں، خطأ غلطی سے، تو اس کی سزا وہ نہیں ہے، چونکہ اس آدمی کے اس قتل کے پیچھے باہر کے انسان کی لفزش ہے، اندر کے انسان کی پلاننگ کوئی نہیں. ہاتھ لگا، گولی چل گئی. تو دوسرا یہ ہے کہ باہر کے انسان کو تراش خراش کے لیے اسلامی نظام حکومت ہوتا ہے، اور اندر کے انسان کی تراش خراش کے لیے اسلام کا نظام اخلاق معرض وجود میں آتا ہے. اخلاقیات تربیت کرو، مسلسل انسان کی کوچ کرو. جتنے بھی نبی دنیا میں آتے وہ یہی آ کے کہتے ہیں انعبد اللہ واتقوہ واتیون، اللہ کا حکم لو، ہمارے طریقے لو، پھر تم سنبھل جاؤ گے. نبی کے طریقوں کو اخلاق کہا جاتا ہے، اللہ کے حکموں کو قانون کہا جاتا ہے. تو ہر نبی آ کر معاشرے کو یہ دو چیزیں دیتا ہے، اللہ کے حکم لو، میرے طریقے لو. اچھا جس بستی کے رہنے والوں کی اخلاقی تربیت والدین کرتے ہیں. قانون حکومت دیتی ہے، اخلاقیات والدین دیتے ہیں. ماں باپ کے ذمہ ہے کہ بچوں کے اندر کے انسان کی تراش خراش کریں کہ اندر کا انسان مجرم نہ بنے. اور جس بستی کے رہنے والے یا جس گھر کے افراد کا اندر کا انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے، باہر کا سارا غلط ماحول اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا. حضرت عبداللہ رضی اللہ صحابی ہیں، روم کے بادشاہ نے قید کر لیا، کہا کافر ہو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں. کہ تمہیں یہ دوں گا، کہا نہیں. کہ تمہیں قتل کر دوں گا، کہا کر دو. اس نے ڈرایا بھی، لالچ بھی دیا. انسان کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے دو ہی گر ہوتے ہیں، یا لالچ